پیارے دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کا واقعہ بتانے جا رہے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھے۔ ہم جو واقعہ آپ کو بتانے والے ہیں یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں حضرت بی بی آمنہ کے پیٹ میں تھے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرا پہلا مہینہ چل رہا تھا کہ ایک دن صبح کا سہانا وقت تھا۔ میرے گھر کے سارے دروازے بند تھے۔ میری آنکھ کھلی ہوئی تھی کہ اچانک سے میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں ایک نورانی شخص داخل ہوا اور میرے سامنے آ گیا۔ یہ دیکھ کر میں بہت گھبرا گئی اور میں نے گھبراہٹ میں پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ تو آنے والے اس شخص نے فرمایا، اے آمنہ، اللہ نے مجھے آپ کو بشارت دینے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ اگلوں کا بھی سردار ہوگا اور پچھلوں کا بھی سردار ہوگا۔ یہ سن کر بی بی آمنہ نے پوچھا کہ لیکن آپ کون ہیں؟ تو آنے والے نے فرمایا، میرا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے اور اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ جا کر یہ بشارت آمنہ کو دے دو کہ میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا دوسرا مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا سہانا وقت تھا۔ گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک اور نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ پہلے والا نورانی چہرہ الگ چمک رہا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، تو اب والا چہرہ اس سے زیادہ چمک رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا کہ اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اللہ اس کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنانے والا ہے۔ یہ سن کر بی بی آمنہ نے پوچھا کہ لیکن آپ کون ہیں؟ تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت نوح ہے۔ اللہ نے مجھ سے کہا کہ اے نوح، آمنہ کے لیے خوشخبری دو، ہم جنت میں تمہارے لیے راستہ بنا دیں گے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا تیسرا مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا سہانا وقت تھا۔ گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک اور نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ اس بار میں نے بنا گھبرائے ہوئے کہا کہ کہو کیا بشارت دینے آئے ہو؟ تو آنے والے نورانی انسان نے فرمایا، اے آمنہ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کا مقام بہت اونچا ہے کہ قیامت کے دن وہ جس طرف اشارہ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے جائیں گے۔ تو حضرت آمنہ نے پوچھا کہ لیکن آپ کون ہیں؟ تو آنے والے نے فرمایا، میرا نام حضرت شیس علیہ السلام ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا چوتھا مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہی اللہ کا آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ تو حضرت آمنہ نے پوچھا لیکن آپ کون ہیں؟ تو جواب ملا، میرا نام حضرت ادریس ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں اس کے بعد میرا پانچواں مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا۔ گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے نمودار ہوا اور کہنے لگا، اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہی دنیا کا سردار ہوگا، نبیوں کا سردار ہوگا، اور اس بچے سے بڑھ کر کوئی اور پاک دامن نہیں ہوگا۔ یہ سن کر بی بی آمنہ نے پوچھا کہ لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا، میرا نام حضرت ہود علیہ السلام ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا چھٹا مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا۔ گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک ایک نورانی چہرہ میرے سامنے نمودار ہوا اور مجھ سے کہنے لگا، اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے پیٹ میں جو بچہ رکھا ہوا ہے وہ اللہ کے محبوب بنے گا اور اللہ کا دوست بھی بنے گا۔ یہ سن کر بی بی آمنہ نے پوچھا لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا، میرا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، میں خلیل اللہ ہوں، لیکن یہ بچہ مجھ سے بھی بڑا خلیل اللہ ہوگا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا ساتواں مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا، اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ خلیل اللہ ہوگا، وہ اللہ سے براہ راست کلام کرے گا۔ اللہ سے باتیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ اور اللہ کے درمیان 70,000 پردے تھے، لیکن تمہارا بچہ اللہ سے ہم کلام ہوگا تو کوئی حجاب نہ ہوگا۔
تو یہ سن کر بی بی آمینہ نے پوچھا کہ لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا میرا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ حضرت بی بی آمینہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا 8واں مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا، اے آمینہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ مرتضیٰ ہوگا، وہ مصطفیٰ ہوگا جس سے اللہ راضی ہوگا۔ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اللہ نے اس کو سب سے صاف اور ستھرا بنایا ہے۔ تو یہ سن کر بی بی آمینہ پوچھنے لگی لیکن آپ کون ہیں؟ تو جواب آیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا 9واں مہینہ شروع ہو گیا۔ وہی صبح کا وقت تھا کہ ایک نورانی چہرہ میرے سامنے نمودار ہو گیا۔ اس بار نورانی چہرہ میرے سامنے ایسے آیا جیسے وہ ابھی ابھی نہا کر آئے ہوں۔ ان کے بال مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آنے والے نے فرمایا اے آمینہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ تمام انسانوں کا سردار ہوگا، جناتوں کا سردار ہوگا، فرشتوں کا بھی سردار ہوگا، اور اتنا ہی نہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ تمام انبیاء کا بھی سردار ہوگا۔ تو یہ بات سن کر حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ لیکن آپ کون ہو؟ تو جواب آیا کہ میرا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، میں ایک نبی بھی تھا اور اس نبی کا امتی بھی ہوں۔ اسی طرح جب حضرت آمینہ چلتی تو پتھر ان کے پاؤں تلے نرم ہو جاتے اور بادل آپ پر سایہ کرتے، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ایک روز آپ کی دادی نے آپ کے دادا کو اشارہ کر کے بلایا کہ آپ جانتے ہیں کہ آمینہ بہت مہنگا عطر لگاتی ہے اور میں اس سے پریشان ہو گئی ہوں کہ آپ اس سے اس حوالے سے بات کریں۔ تو آپ کے دادا نے کہا کہ اس حوالے سے تم خود اس سے بات کرو۔ یہ سن کر آپ کی دادی کہنے لگی کہ جب بھی میں آمینہ کے سامنے آتی ہوں تو اس کا نورانی چہرہ دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہوں۔ آمینہ کے چہرے پر اتنی چمک آ گئی ہے کہ میں کچھ بول ہی نہیں پا رہی ہوں، آپ خود جا کر پوچھ لیں۔ یہ سن کر دادا نے کہا کہ تم تو عورت ہو، گھر میں رہتی ہو، میں تو باہر جاتا ہوں اور میں قریش کا سردار بھی ہوں۔ لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ عبد المطلب تمہارے گھر میں عطر کی بارش کہاں سے ہوتی ہے؟ اور ہاں، عطر کی خوشبو وہیں سے آتی ہے جہاں آمینہ جاتی ہے۔ یہ کوئی معمولی عطر بھی نہیں ہے، یہ کوئی عراق یا مصر کا عطر نہیں ہے، یہ تو کوئی خاص قسم کا عطر ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے ہمت کر کے آمینہ کو بلوایا اور کہنے لگے کہ بیٹی آمینہ، تجھے پتا ہے کہ میں قریش کا سردار ہوں اور میں خانہ کعبہ کا متولی ہوں، بڑی عزت والا ہوں۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ مجھے پوچھتے ہیں اے عبد المطلب آپ کے گھر سے عطر کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ بیٹی آمینہ ایک بات بتاؤ، میں تو عطر نہیں لگاتا اور تمہاری ماں بھی عطر نہیں لگاتی، تو یہ عطر تو کہاں سے لاتی ہے؟ یہ سن کر آمینہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی ابا جان، میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی کوئی عطر نہیں لگایا ہے اور نہ ہی مجھے اچھے اور برے عطر کی پہچان ہے۔ میں نے آج تک کسی بھی عطر والے سے عطر نہیں خریدا۔ لیکن ابا جان، اس کے بعد حضرت آمینہ نے اپنے پیٹ میں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا یہ سب اس آنے والے مہمان کی برکت ہے، آپ نے تو صرف یہ خوشبو محسوس کی ہے، اگر اس کے علاوہ بھی میں آپ کو کچھ اور بتاؤں تو آپ مجھ کو دیوانی کہو گے۔ یہ سورج کئی مرتبہ مجھ کو سلام کرتا ہے، یہ چاند کئی مرتبہ مجھ کو سلام کرتا ہے، اور یہی نہیں، جب میں سو جاتی ہوں تو ایسی ایسی عورتیں جس کو نہ کبھی آپ نے دیکھا ہے اور نہ کبھی میں نے دیکھا ہے، سامنے کھڑی ہو کر مجھے ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔